أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم حاضرین، ساری تعریف و توصیف اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے دین کی تکمیل فرمائی ہے۔ محترم حاضرین، یہ اسلام جس دین کو ہم اور آپ ماننے والے ہیں، یہ دین کامل ہے۔ اس دین میں کسی بھی چیز کو ایڈجسٹ کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ دین ایسا ہے جو ہر زمانے کے لیے اور ہر علاقے کے لیے مناسب ہے۔ اس دین کے اندر ہمارا اور آپ کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ دنیا بھر کے سارے مسائل کا حل اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا ہے۔ آج جو خطبے کا موضوع میں لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، وہ دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ہے شبہات اور دوسری چیز ہے شہوات۔ یہ دونوں لفظ جو ہے عربی کے ہیں، اور انشاءاللہ جو ہم سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں اسلام کے حوالے سے، عبادات کے حوالے سے، معاملات میں، اخلاقیات میں، یا سماجی مسائل میں، یا دیگر مسائل میں ہم سے جو دینی ناحیے سے غلطیاں ہوتی ہیں، یا اس کے دو بنیادی اسباب ہوتے ہیں۔ ایک سبب ہے شبہات کا اور دوسرا سبب ہے شہوات کا۔ ہم سب سے پہلے جانیں گے کہ شبہات کسے کہتے ہیں۔ شبہات کی جو تعریف علماء نے، خاص طور سے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ شبہات وَهِيَ أَن تَكُونَ حَائِلًا بَيْنَ قَلْبِ الْإِنسَانِ وَبَيْنَ وُضُوحِ الْحَقِّ۔ یہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے تعریف بیان کی ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ شبہات کا یہ مطلب ہے کہ کوئی ایسی بات انسان کے دل اور حق کے درمیان حائل ہو جائے جو انسان کو حق سے روک دے، یہ شبہات ہوتا ہے۔ شبہہ کا دوسرے الفاظ میں ہم اور آپ کہہ سکتے ہیں کنفیوژن۔ کسی کے متعلق آپ کو صاف ستھرا علم نہیں ہے، اور کسی کے متعلق آپ تردد میں ہیں، شک میں ہیں، تو اس کو شبہہ کہا جاتا ہے۔ شبہات جو ہوتے ہیں یہ عموماً دو طرح کے لوگوں کی طرف سے پھیلائے جاتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو مسلمان نہیں ہوتے، نان مسلم ہوتے ہیں، لیکن اسلام دشمنی میں وہ اس قدر آگے ہوتے ہیں کہ طرح طرح کی باتیں، اسلامی تعلیمات کے خلاف وہ اعتراضات اٹھاتے رہتے ہیں، اور ایک جب سادہ مسلمان جب اس کو سنتا ہے تو وہ باتیں اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہیں، اور وہ رکاوٹ بن جاتی ہیں کہ وہ دونوں اسلام کو صحیح طور پر سمجھے، اس پر عمل کرے۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ مسلمان ہوتے ہیں، لیکن دین کے متعلق ان کو صحیح علم نہیں ہوتا ہے، اور وہ یہ لوگ بھی ایسی باتیں پیش کرتے ہیں عوام کے سامنے جس سے جو ہے اسلام کی شبیہ خراب ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر پہلی بات جو میں نے ذکر کی، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا وجود نہیں ہے، جبکہ دین کیا کہتا ہے؟ اللہ رب العالمین کا وجود ہے۔ یہ پہلی بات ہوئی۔ یہ نان مسلم کی طرف سے یہ آتا ہے، جو ملحد ہیں، جو اللہ کے وجود کو نہیں مانتے، یہ ان کی طرف سے ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے اعتراضات ہوتے ہیں۔ دوسرا جو اعتراض ہوتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو مسلمان ہوتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پر وہ قبروں کی جو تعظیم، اس کی تعظیم کا حکم دیا شریعت نے، لیکن اس کو اتنا مبالغہ کر دیا، اتنا بڑھا دیا کہ قبروں کا جو مقام وہ جو ہے اللہ رب العالمین کے قائم مقام ہو گیا۔ ہم قبروں کے حوالے سے ہمارا عقیدہ
ہمارا تصور وہ نہیں رہا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ہمارے اور آپ کے دین نے دیا تھا۔ کیا عقیدہ بن گیا؟ انہوں نے، ایسے لوگوں نے قبروں کو معبود کے قائم مقام کر دیا۔ ہم اور آپ قبروں کو سجدہ کرنے لگے، قبروں کے متعلق الٹے سیدھے عقیدے گڑھنے لگے کہ قبریں جو ہیں ہماری حاجتیں پوری کرتی ہیں یا ہماری ضرورتیں پوری کرتی ہیں یا ہماری فریاد کو سنتی ہیں۔ مختلف قبریں، چاہے اولیاء کی ہوں، چاہے انبیاء کی ہوں، چاہے بڑے بڑے اماموں کی قبریں ہوں، کسی کی بھی قبر ہو۔ تو قبروں کے متعلق جو اسلام نے جو آپ کو نظریہ دیا تھا، جو کانسیپٹ دیا تھا، اس کو کس نے بگاڑا ہے؟ ان لوگوں نے جو اپنا انتساب دین کی طرف تو رکھتے ہیں لیکن دین کا صحیح علم نہ رکھنے کی وجہ سے جو ہے وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ بھی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مخلوق نہیں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا پھیلاتے ہیں؟ یہ پھیلاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں تھے، وہ کیا تھے؟ ان کو نور کہا جاتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ان کو انسان کہا، ان کو نہیں، جتنے بھی رسول اور انبیاء بھیجے ہیں سب کے بارے میں کہا کہ یہ سارے لوگ کیا تھے؟ مرد تھے۔ مرد کون ہوتا ہے؟ انسان ہوتا ہے۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری، کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے وہ سارے کیا ہوتے تھے؟ مرد ہوتے تھے، وہ سارے انسان ہوتے تھے۔ جیسے آپ کھاتے پیتے ہیں ویسے وہ لوگ بھی کھاتے پیتے تھے، بس فرق کیا تھا؟ ان کی طرف وحی آتی تھی اور آپ کے پاس وحی نہیں آتی ہے۔ تو بہت سارے ایسے لوگ جو نہیں جانتے ہیں دینی تعلیم کا متعلق، ان کو صحیح معلومات نہیں ہوتی ہے اور دین اسلام کی طرف اپنا انتساب رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، رسول کو ماننے والے ہیں، اور ائمہ کو اور علماء کا مقام اور درجہ اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ اس کے سامنے نبوت، منصب جو نبوت ہے وہ معمولی لگنے لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، کسی امام نے کوئی بات کہہ دی، اب اس میں اتنا غلو کر دیا گیا کہ اللہ کے رسول کی بات جاتی ہے تو جاتی رہے لیکن امام کی بات نہیں جانی چاہیے۔ مرشد جو کہہ دیا وہی پر حق ہے، اللہ کے رسول نے جو کہا اس کے بعد کی کوئی اہمیت نہیں۔ تو یہ جو شبہہ پیدا ہوتا ہے، یہ شبہے کیا کہتے ہیں؟ ان شبہات کا کام یہ ہوتا ہے کہ انسان اور حق کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں، رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ یہ بنیادی وجہ ہوتی ہے کہ ہم اور آپ اسلام کو صحیح طور سے نہیں جان پاتے ہیں، نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ اچھا، یہ جو شبہات ہیں یہ کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ شبہات جو پیدا ہوتے ہیں اس کی دو وجہیں ہیں، بات آ چکی ہے لیکن میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں۔ شبہات جو پیدا ہوتے ہیں اس کی دو بنیادی وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ کسی چیز میں مبالغہ کر دیں، آپ کسی چیز میں مبالغہ کر دیں۔ بہت سارے لوگوں کے ہاں یہ عقیدہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ جو کیا عقیدہ ہے؟ کہتے ہیں وہی جو مستوی تھا عرش پر خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ یہ شعر لوگ پڑھتے ہیں اور لوگ بجاتے ہیں قوالیوں میں۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ عرش پر مستوی تھا وہی اللہ انسان کی شکل دھار کر کے، انسان کی شکل اختیار کر کے مدینے میں مصطفیٰ بن کر کے آ گیا ہے، یعنی محمد ہی اللہ ہے اور اللہ ہی محمد ہے۔ وحدت الوجود کا عقیدہ بتاتے ہیں۔ تو شبہہ کب پیدا ہوتا ہے؟ شبہہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب دین کے کسی مسئلے کو آپ اتنا بڑھا چڑھا دیں کہ اس کی کہ دوسرے سامنے، جیسے رسول کا منصب کہ رسول کے بارے میں اتنا غلو کیا گیا کہ جو رسول کو اللہ رب العالمین کے قائم مقام کر دیا گیا ہے کہ نہیں؟ تو پہلی جو وجہ ہوتی ہے وہ یہی کہ انسان دین میں غلو کرتا ہے، دین میں اضافہ کرتا ہے، دین میں مبالغہ کرتا ہے، دین میں بڑھاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے اندر شبہہ پیدا کر دیتی ہیں۔ اب ظاہر ہے جس کے اندر یہ شبہہ ہوگا کہ نہیں جو اللہ ہے وہی رسول ہے، جو رسول ہے وہی اللہ ہے، تو ظاہر ہے وہ کس کی عبادت کرے گا؟ وہ یہی سمجھے گا نا رسول کی عبادت کرو چاہے اللہ کی عبادت کرو، دونوں تو ایک ہی ہیں۔ تو یہ شبہہ جو ہوگا، یہ شبہہ اس کو دین سے پھیر دے گا۔ اسی طریقے سے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ مانیں، احادیث کا انکار کریں، آپ یہ کہیں کہ قرآن جو ہے یہی ہمارے لیے کافی، ہم کو حدیث کی ضرورت نہیں ہے، تو اب یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کی توہین ہو رہی ہے۔ یا کوئی یہ کہے کہ نہیں جو ہمارے لیے امام ہے، ہمارے جو مرشد ہیں وہی کافی ہیں، ہم کو رسول کی باتوں کی ضرورت نہیں ہے، حدیث کی ہمیں اور آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ رسول کی شان میں گستاخی ہے۔
تو یہ دو بنیادی اسباب ہوتے ہیں جو انسان کے دلوں میں دین کے تئیں شبہ پیدا کرتے ہیں، شک پیدا کرتے ہیں، کنفیوژن پیدا کرتے ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے کہ انسان دین کے کسی مسئلے کو مبالغہ کرے، بڑھا چڑھا کر کے بیان کرے، غلو کرے۔ دوسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ دین کے کسی مسئلے کو اتنا معمولی بنا دے کیونکہ اس کی کوئی حیثیت نہ رہ جائے۔ جیسے میں نے مثال پیش کی حدیث رسول کی، آپ سے پوچھا جائے کہ آپ نماز میں رفع الیدین کیوں نہیں کرتے ہیں، ہے تو کوئی کہے نہیں ہمارے امام نہیں کرتے تھے، ہمارے مرشد نے ہم کو ایسے بتایا ہے۔ تو یہاں سنت رسول کا استخفاف ہو رہا ہے، یہاں اہانت رسول ہو رہا ہے، رسول کی بات کی کوئی قدر قیمت نہیں رہ جاتی ہے۔ تو یہ دو بنیادی اسباب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اور آپ کے درمیان شبہ پیدا ہوتا ہے، اور اس شبہے کے نتیجے میں ہم اور آپ صحیح دین سے، صحیح اسلام سے، صحیح عقیدے سے، صحیح منہج سے منحرف ہو جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں، اور ہمیں اور آپ کو صحیح دین کو نہیں مل پاتا ہے۔ اچھا، یہ جو شبہات ہیں اور یہ شبہ کی بات ہوتی ہے، یہ شبہ پھیلتا کیسے ہے؟ شبہ جو پھیلتا ہے پہلی وجہ ہوتی ہے کہ جہالت۔ انسان اگر توحید نہیں جانے گا تو اس کے اندر شرک کا پنپنا لازمی ہے کہ نہیں؟ ہمارے بہت سارے احباب جو ہیں یہ قبروں کی پوجا میں کیوں غرق ہیں، کیوں ڈوبے ہوئے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسلام کا جو توحید کا کانسیپٹ ہے وہ ان کے نزدیک کلیئر نہیں ہے، وہ نہیں جانتے ہیں توحید کیا ہے۔ جس دن انہیں واللہ توحید کا مطلب معلوم ہو جائے گا، مفہوم معلوم ہو جائے گا، ڈیفینیشن جان لیں گے، وہ کبھی بھی شرک نہیں کریں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو پہلی چیز جو انسان کو کے اندر شبہ پیدا کرتی ہے، کنفیوژن پیدا کرتی ہے، یہ بہت بڑا کنفیوژن ہے۔ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ قبروں کی پوجا میں ملوث ہے، اماموں کی پوجا میں ملوث ہے، پیروں کی پوجا میں ملوث ہے، مرشدوں کو مان رہی ہے، ان کی اتباع کر رہی ہے، ان کی پوجا کر رہی ہے، ان کو سجدہ کر رہی ہے۔ کیوں؟ ان کے نزدیک توحید کا جو کانسیپٹ ہے وہ کلیئر نہیں ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ شبہ کب زائل ہوگا؟ جب آپ کو علم ہوگا، جب آپ جانیں گے، جب آپ دین سمجھیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ دین کی جو اپوزٹ باتیں ہیں اس کو آپ چھوڑ دیں گے۔ یہ پہلا سبب ہوا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا سبب ہے الجہد الحثیث لبث الشبہات من معاد الاسلام۔ دوسرا سبب جو ہوتا ہے کہ غیر مسلموں کا، اسلام دشمنوں کا ایک بہت بڑا طبقہ، ایک بہت بڑی ٹیم ہے، باقاعدہ اس کام میں لگی ہوئی ہے کہ لوگوں کو دین سے، اسلام سے پھیرے۔ اس کے مختلف حربے ہیں۔ تو پوری ٹیم جو اتنی کوشش کر رہی ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے، انٹرنیٹ کے حوالے سے، یوٹیوب کے حوالے سے، تو وہ باقاعدہ کوشش کر رہے ہیں، طرح طرح کے اعتراضات پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ان بنیادی اسباب میں سے ہے جس کی وجہ سے اچھا مسلمانوں میں بھی ایک طبقہ ہے جو دین کو صحیح طور پر نہیں سمجھتا ہے، نہیں جانتا ہے، چاہے ان کی شکل علماء کی طرح کیوں نہیں ملتی ہو یا علماء میں سے کیوں نہ ہو، وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ ایسے چیزوں کو جو اس دینی مخالف، اسلام مخالف باتوں کو پرموٹ کرتے ہیں، اور یہ چیزیں جو ہے مسلمانوں کے شک و شبہ میں پڑ جانے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اسی طریقے سے الہوی یحمل صاحبہا لبث الشبہات۔ ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کبھی کبھار کہ بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے، دین ہمارا کیا کہتا ہے ان کو معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی لالچ کی بنیاد پر، ذاتی خواہشات نفس کی بنیاد پر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ غلط کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے اس کی مثال قرآن کریم میں دی کہ یا الاحبار والرہبان یأکلون اموال الناس بالباطل۔ احبار اور رہبان یہ یہودی علماء ہیں، یہ نصرانی علماء ہیں، اور بعد ہے عابد لوگ ہیں۔ ان کو پتہ تھا کہ ناحق لوگوں کا مال کھانا حرام ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یأکلون اموال الناس بالباطل، باطل طریقے سے وہ لوگوں کا مال کھاتے ہیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ آپ کو چڑھاوا چڑھانا ہوگا، آپ کو نذرانہ دینا ہوگا، آپ کو یہ دینا ہوگا، آپ کو چادر چڑھانی ہوگی، آپ کا یہ دینا ہوگا۔ دنیا مختلف بہانے ہیں، ہیلے حوالے ہیں، ان ہیلے حوالے اختیار کر کے لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں۔ کیوں؟ حالانکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن اس کے باوجود کیوں خاموش ہیں؟ کہ اگر ہم بولیں گے، اگر حق بات بتائیں گے تو ہمارا یہ جو نذرانہ ہے یہ ہماری دکان بند ہو جائے گی، ہے کہ نہیں؟
کروڑوں کا، اربوں خربوں کا کاروبار ہو رہا ہے۔ مزاروں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، درگاہوں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، باقاعدہ اربوں خربوں کی پراپرٹی بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بچے یورپ اور امریکہ میں جا کر کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ محترم سامعین کرام، تو یہ تیسری وجہ ہے کہ لوگوں کے اندر شبہ پیدا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ علماء جو ہوتے ہیں حق جانتے ہوئے بھی، چاہے اپنے میں ہو چاہے کسی میں بھی ہو، جانتے ہوئے بھی حق باتوں کو لوگوں کے سامنے نہیں بیان کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی دکان بند ہو جائے گی، دکان پہ خطرہ منڈلا رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ حق بات لوگوں کو نہیں بتا رہے ہوتے۔ مطلب یہ کہ وہ دین کی تجارت کر رہے ہوتے، دین کو کاروبار اور بزنس بنایا ہوا ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑا نتیجہ ہے، لوگوں کے اندر شبہ پیدا ہوتا ہے اور لوگ انہی کو جو ہے اپنا سب کچھ ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا جو علاج ہے، پہلی چیز عدم التعرض للشبہات۔ علماء نے کہا کہ جہاں بھی کوئی بھی شخصیت ہو، کتنی بڑی کیوں نہ ہو، کتنی اونچی ٹوپی کیوں نہ لگاتا ہو، کتنی لمبی داڑھی اس کی کیوں نہ ہو، لوگ اس کی چاہے کتنی تعظیم، اس کے پاس کتنی بھیڑ کیوں نہ لگی ہو، اگر آپ کو یہ شبہ ہو گیا کہ یہ آدمی صحیح نہیں ہے، اس کے باتوں سے آپ کو لگ رہا ہے، فوراً ایسے شخص سے کیا ہونا جانا ہے؟ آپ کو دور ہو جانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ، یا دوسری روایت میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں من سمع الدجال فلینع عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو دجال کے بارے میں سنے اسے چاہیے کہ وہ اس سے دور رہے۔ دجال یہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا، قیامت تک جتنے بھی فتنے آئیں گے ان سارے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ کون سا ہوگا؟ دجال کا فتنہ ہوگا۔ لیکن اللہ کے رسول نے بتا دیا ہے کہ دجال کا ایک آنکھ خراب ہوگی، یہ بھی بتا دیا ہے کہ اس کے ماتھے پہ کاف فا اور را لکھا ہوگا، کفریہ کلمات لکھے ہوں گے، آپ جان لو گے، اور بھی مختلف علامتیں بتا دی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود کیا کہا کہ سنو، اگر تمہیں دجال کے بارے میں خبر ملے تو کیا کرنا؟ اس سے دور رہنا۔ ممکن ہے آپ شروع میں جائیں، اللہ کے رسول نے جو علامتیں بتائی ہیں آپ پہچان بھی لیں کہ ہاں یہ غلط ہے، لیکن بعض باتیں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں بیٹھ جائے اور وہی چیزیں آپ کے دلوں میں شبہ پیدا کر دے اور آپ دین سے پھر جائیں، ہے کہ نہیں؟ بہت سارے ہمارے احباب ہیں، بہت سارے جاننے والے ایسے لوگوں کو سنتے ہیں، چاہے میں نام لے کر کے کہتا ہوں، چاہے مولانا مودودی صاحب کی کتابیں پڑھتے ہوں، چاہے ڈاکٹر اسرار کی تقریریں سنتے ہوں، چاہے علی مرزا انجینئر کی باتیں سنتے ہوں، وہ لوگ ایسے لوگوں کی باتیں سنتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ ہم تحقیق کر لیں گے، ہم دیکھ لیں گے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ ارے آپ کو کیا تمیز ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی بات آپ کے دل میں بیٹھ جائے اور آپ دین سے پھر جائیں۔ تو ایسے لوگوں سے جو غلط باتیں بیان کرتے ہیں، چاہے سوشل میڈیا پر ہو یا ممبر و محراب سے ہو یا درگاہوں میں یا آستانوں پر بیٹھ کر کے وہ باتیں بک رہے ہوں، ایسے لوگوں کی باتوں سے کیا کرنا ہے؟ آپ کو دور رہنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دیکھو دجال اتنا بڑا فتنہ تھا، اس کی علامتیں بھی بتائی، لیکن اس کے باوجود بھی کیا کہا کہ اس سے دور رہنا۔ وہ بہت سارے ایسے کرتب کرے گا، بہت ساری اس کی ایسی ایکٹیویٹیز ہوں گی، بہت ساری باتیں اس کی ایسی ہوں گی، کوئی ایک بات بھی اگر آپ کے دل میں بیٹھ گئی آپ کا کام ختم ہو، ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے جہاں بھی فتنے کی بات ہو، جہاں بھی لگے کہ ہاں یہاں شبہ ہے، یہاں ڈاؤٹ ہو سکتا ہے، یا کسی کو شخصیت کو لے کر کے، کسی کو بات کو لے کر کے، آپ کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اس سے دوری اختیار کرنی ہے۔ اسی طریقے سے دوسری چیز اللہ کے رسول نے کہا، دوسری چیز ہے کہ من ورد علیہ الشبہات فلیسأل اہل العلم۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اب ایک تو یہ کہ شبہے کی جگہوں سے، کنفیوژن جہاں سے وہ شروع پیدا ہوتا ہے، ایسے لوگوں سے اور ایسی جگہوں سے دور رہنا ہے، ایسی کتابوں سے، ایسی ویڈیوز سے دور رہنا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اگر خدا نہ خواستہ کبھی آپ کو آپ کی طرف سے آپ کے دل میں کوئی بات پیدا ہو گئی اور وہ شبہ پیدا کر رہی ہے، کنفیوژن پیدا کر رہی ہے، تو آپ کو کیا کریں گے؟ علماء سے پوچھنا ہے۔ ان علماء سے پوچھنا ہے جن کو شریعت میں باقاعدہ اتھارٹی حاصل ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ان علماء سے پوچھنا ہے جن کو باقاعدہ دین میں گہرائی اور گہرائی حاصل ہے، ایسے علماء سے پوچھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہر کسی سے نہیں پوچھنا ہے، جس کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ ہاں یہ سب سے بڑھیا عالم ہے اور یہ سب سے زیادہ دین کو جانتا ہے، اس سے پوچھیں۔
جیسے حیدرآباد میں اگر آپ کو پتہ کرنا ہو کوئی مسئلہ آپ کے دل میں پیدا ہوا، آپ کیا کریں گے؟ آپ دیکھیں کہ حیدرآباد میں سب سے بڑا عالم کون ہے، سب سے بڑا مفتی کون ہے، سب سے زیادہ علم کس کو ہے، آپ کیا کریں گے؟ ایسے شخص سے رجوع کریں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ دوسرا حل جو ہے علماء نے اس کو ذکر کیا ہے۔ تیسری چیز میں آپ کو بتاؤں، عجز العقل، یہ بہت بنیادی بات ہے۔ بہت سارے ہمارے بھائی ہیں دینی مسئلے کو، دینی احکام کو عقل پر تولتے ہیں، عقل کو میزان بنا دیا ہے، بنیاد بنا لیا ہے، اسی اعتبار سے فیصلہ کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ مسئلہ جو ہے ہم کو سمجھ میں نہیں آیا۔ تو پہلی بات، دین جو ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو سمجھ میں آئے۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ صحابیہ، کچھ عورتیں آئیں اور انہوں نے کہا کہ اے امی جان، یہ آپ ہمیں بتائیں، یہ ہم کو یہ کیوں حکم دیا گیا ہے کہ ہم روزے کی تو قضا کریں گے؟ یعنی عورتیں جب حالت حیض میں ہوتی ہیں یا نفاس میں ہوتی ہیں تو ان کو نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا گیا ہے، روزے کی قضا کا حکم دیا گیا ہے نا۔ تو آپ کی تو انہوں نے کہا کہ ایسا کیوں ہے؟ تو حضرت عائشہ نے جانتے ہیں کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں اسی بات کا حکم دیا گیا ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ دین کی ہر بات ہمارے عقل میں، ہمارے بھیجے میں آ جائے۔ بہت ساری بات ہوتی ہے، کیونکہ دین کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ بہت ساری اس کے پیچھے حکمتیں ہوتی ہیں، بہت سارے راز ہوتے ہیں جسے ہم اور آپ نہیں جانتے ہیں۔ تو آپ اگر ہر مسئلے کے متعلق آپ ریزن جاننا شروع کر دیں گے، حکمتیں جاننا شروع کر دیں گے، تو کیا ہو جائے گا؟ آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ ایک موٹی سی مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جیسے ہم اور آپ شادیاں کرتے ہیں، لیکن ایک انسان اپنی بہن سے شادی نہیں کر سکتا، اپنی ماں سے شادی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ وہ بھی تو عورت ہے، لیکن ہم کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ شریعت نے ہمیں منع کیا ہے، ہم اپنی ماں سے شادی نہیں کر سکتے، اپنی بہن سے شادی نہیں کر سکتے۔ لیکن دوسروں کے ہاں وہ کیوں رکے ہوئے ہیں؟ جو دین کو نہیں مانتے ہیں وہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ان کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہماری شریعت نے ہمیں روکا ہے، اس لیے ہم اور آپ رکے ہوئے ہیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہر بات بھیجے میں آئے تبھی ہم اس پر عمل کریں گے، اور جو بھیجے میں نہیں آتی ہے تو سائنسی جو ریزن تلاش کرتے ہیں، لاجک تلاش کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ عقل جو ہے یہ محدود ہے، ہمارا علم جو ہے وہ محدود ہے، اور جس نے اس دین کو بنایا ہے، جس نے اس دین کو بھیجا ہے، اس کے پاس بہت زیادہ علم ہے۔ اس نے ہمیں بھی علم دیا ہے، ایک تھوڑا سا علم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں بہت تھوڑا علم دیا ہے، اور اپنے پاس اس کے پاس بہت زیادہ علم ہے۔ تو ظاہر ہے وہ تو ساری چیزوں کو جانتا ہے، تو اس کی احکام کو، اس کی باتوں کے پیچھے اگر ہم اور آپ ریزن تلاش کرنا جاننا شروع کر دیں تو کیا ہوگا؟ ہم اور آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ تو ہر مسئلے کا ریزن ضروری نہیں ہے کہ ہم وجہ جانیں، شریعت نے اگر بتلا دیا ہے تو ٹھیک۔ ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح حدیث ہے، کیا کہا کہ اگر آپ اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ وضو کرنا پڑے گا، لیکن اگر بکری کا گوشت کھائیں، مٹن کھائیں تو آپ کو وضو نہیں کرنا پڑے گا۔ کیا وجہ ہے؟ شریعت نے نہیں بتایا، تو اب ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اس کے پیچھے پڑیں۔ سب سے بڑا ریزن یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، ہم وہی کریں گے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہر مسئلے کا ریزن تلاش کریں، اس کے پیچھے لاجک کیا ہے وہ تلاش کریں، سائنسی ریزنز کیا ہو سکتے ہیں وہ تلاش کریں، یہ ضروری نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک چیز یہ بھی ہے، الاعتبار بحال اہل الشبہات، یعنی شبہات سے اور کنفیوژن سے بچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو لوگ پوری زندگی شک و شبہ میں اپنی گزار دی، ان کو کیا ملا؟ کچھ ملا؟ بہت سارے لوگ اسلام دشمنی میں شبہ پھیلاتے رہے۔ کیا اسلام کی مقبولیت میں کوئی کمی آئی؟ کیا لوگوں نے دین اسلام کو چھوڑ دیا؟ ایسا نہیں ہوا۔ اسلام الحق یعلو ولا یعلی علیہ، حق ہمیشہ غالب رہتا ہے، حق پر کبھی کوئی غالب نہیں آ سکتا ہے۔ تو حق ہمیشہ غالب رہا کہ نہیں چلا گیا؟ جتنے شبہات پھیلائے گئے، جتنے اعتراضات پھیلائے گئے، بہت سارے لوگوں نے تو خود اسلام قبول کر لیا، اور بہت سارے لوگ فنا ہو گئے، وہ تو چلے گئے، لیکن اسلام آج بھی باقی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گا۔ محترم سامعین کرام، تو آپ دیکھیں گے ان لوگوں کا انجام کیا ہوا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، دو بڑے ائمہ، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تفسیر میں بڑی شاندار کتاب ہے
اسی طریقے سے امام الحرمین امام الجوینی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک زمانے میں ایک بڑی مدت گزاری یہ اس طریقے کی چیزوں میں، باطل چیزوں میں بڑی مدت گزاری، اور اخیر میں جانتے انہوں نے کہا ہے، اخیر میں انہوں نے یہ کہا کہ نیساپور ایک علاقہ ہے ایران میں، کہا کہ اخیر میں اب میں مر رہا ہوں تو نیساپور کی ان بوڑھی عورتوں کے عقیدے پر مر رہا ہوں جو ان کا عقیدہ تھا۔ محترم سامعین اکرام، تو پوری زندگی کھپا دیتے ہیں ان سب چیزوں میں، ان کنکلوژن کو حل کرنے میں انسان کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ کوئی حاصل نہیں ہوتا، صرف ذہنی مغز ماری رہتی ہے، ٹینشن رہتا ہے، انسان پریشان رہتا ہے، ڈپریس رہتا ہے، کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوتا ہے، اور اخیر میں کیا ہوتا ہے؟ تباہ ہو جاتے ہیں، ہلاک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ بہرحال وقت ختم ہو گیا۔ میرے خطبے کا ایک دوسرا موضوع تھا شبہات کا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی پھر کبھی اس پر بات ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اور آپ کو شبہات سے بچائے، ہمیں اور آپ کو کنفیوژن سے بچائے، ہمیں اور آپ کو دین کی تعلیمات کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔